الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الثقة كنزي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ جامعہ خضریہ کے سالانہ روحانی اصلاحی بارونہ پروگرام میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب دام برکات ملالیہ اور حضرت مولانا قاری عبدالقدوس صاحب دام برکات ملالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور کاوشوں کو مزید قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ محنت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ 10 بچوں کے سر پہ دستار فضیلت کو سجایا گیا جو مکمل حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ میں اسی حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بچوں کے سر پہ اساتذہ اور بڑوں کی طرف سے یہ دستار کا سجانا، یہ حقیقت میں ان پہ اعتماد کا اظہار ہے کہ اب یہ باقاعدہ مستند حافظ قرآن بن چکے ہیں، صحیح طریقے سے ترتیب کے ساتھ یہ قرآن مصلی پہ کھڑ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور آگے پڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ اعتماد ہوتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ۔ خزانہ محفوظ تو سب کچھ محفوظ، خزانہ غیر محفوظ تو سب کچھ غیر محفوظ۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پہ ضرور اعتماد کرتا ہے، لیکن اس اعتماد کے زاویے مختلف ہیں۔ ایک اعتماد کا زاویہ وہ بچے کا اعتماد ہے اپنے ماں باپ پر۔ بچہ ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی بچہ اگر کسی بات پہ اس نے فیصلہ لینا ہو تو سب سے پہلے وہ اس مجلس میں موجود اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا۔ ایک اللہ والے کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے، میزبان نے موقع کو غنیمت سمجھا اور چھوٹے بچے بلا کے حضرت کے سامنے پیش کر دیا، حضرت اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر دیں، اسے دعا بھی دے دیں۔ حضرت نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی اور جیب سے گڑ کی ڈلیاں نکالی، بچے کے سامنے کر دی، بیٹا یہ لے لو۔ بچہ عمومی طور پہ میٹھی چیز پسند کرتا، اب بچہ چاہت رکھنے کے باوجود وہ گڑ کی ڈلیاں حضرت کے ہاتھوں سے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ کچھ دیر بعد حضرت نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور پھر آگے کر کے کہا بیٹا لے لو۔ اب بچے نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ جیسے بچے نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا یہ اللہ والے رو پڑے۔ جب یہ روئے تو میزبان پریشان ہوا، شاید حضرت ناراض ہو گئے، کہنے لگے حضرت بچے کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، یہ ناداں ہے، ناسمجھ ہے، اسے آپ کے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں لے لینی چاہیے تھی۔ حضرت نے فرمایا میں اس لیے نہیں رویا کہ بچے نے میرے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں نہیں لی، میں اس لیے رویا ہوں کہ ہم ان بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہ اپنی چاہت کو پورا کرنے سے پہلے اپنے باپ کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں۔ ہم اپنی چاہتیں پوری کرتے پھرتے ہیں مگر ایک مرتبہ بھی اپنی رب کی مرضی معلوم نہیں کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ بچہ ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے، اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ شاگرد کا ہے استاد پر۔ شاگرد اپنے استاد پہ اعتماد رکھتا ہے، یہی وجہ ہے آپ پہلے دن کسی بچے کو استاد کے سامنے لا کے بٹھا دو،
وہ اسے مضموم پڑھائے، مفتوح پڑھائے، مکسور پڑھائے، زبر زیر پہ جس انداز سے بھی پڑھائے گا، بچہ اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اسی طرح پڑھتا چلا جائے گا کہ استاد نے جو پڑھایا ہے یہ صحیح پڑھایا ہے۔ اور یاد رکھنا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اپنے بڑے کے بعد بغیر دلیل طلب کیے اس پہ اعتماد کر کے اسے اپنا لینا، یہی تقلید ہے۔ تو شاگرد کا اعتماد اپنے استاد پر، اور ایک اعتماد کا زاویہ۔ تو اس موقع پہ استاد نے شاگرد پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کے سر پہ دستار کو سجا دیا۔ بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں کو سر پہ آج دستار سجی ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجا دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بچہ حفظ مکمل کر لیتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کے پیشانی پہ بوسہ لیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ یہ وہ ڈگری اور وہ عہدہ ہے جس کو موت بھی پنجہ گاڑ لے تو اس ڈگری کو چھین نہیں سکتی۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا، دنیاوی اعتبار سے کونسلر سے لے کے صدر تک درمیان میں جتنے عہدے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو قبر کے اوپر جو پھٹی عام طور پہ لوگ لگاتے ہیں اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے سابقہ فلاں، سابقہ وزیر، سابقہ مشیر، سابقہ فلاں، پہلے تھا اب نہیں ہے۔ لیکن کوئی حافظ قرآن یا عالم قرآن اگر قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ لفظ سابقہ نہیں لکھا جاتا، عالم فلاں، قاری فلاں، حافظ فلاں۔ مطلب یہ کہ جیسے پہلے حافظ و قاری تھا، قبر میں اترنے کے بعد بھی اس کی ڈگری بحال ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ آج عمومی طور پہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جب بجلی کا بل آتا ہے ایک دفعہ دیکھ کے تو ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، کاش کہ میرا ایک بیٹا وابڈا میں ہوتا ہے، یہ مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہم دنیاوی ضروریات کے لیے تمنائیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہاں ایک اور تمنا کو بھی جگہ دیں۔ کاش کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہوتا تاکہ قبر اور حشر کے مسائل میرے آسان ہو جاتے۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ شاگرد کا اعتماد ہے استاد پر، اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ مرید کا ہے اپنے مرشد پر۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مرشد متبع شریعت ہو، وہ شریعت کو جانتا ہو۔ یہ بات اس لیے ساتھ جوڑنی پڑتی ہے کہ ہم نے آج تک پیری مریدی کا مقصد ہی نہیں جانا۔ تعویذ چل گیا تو پیر بھی پکا، تعویذ نہ چلا تو پیر بھی گیا، مرید بھی گیا۔ آج کل ہمارا معیار یہی ہے، حالانکہ یہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ عملیات کا معاملہ یہ الگ معاملہ ہے۔ پیر رہبر کو کہتے ہیں۔ یہ پیری مریدی کا تعلق اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے رب سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ لیکن آج عملیات نے اس جگہ کو لے لیا ہے، جس کا تعویذ چل گیا، بے شک اسے نہ شریعت کا پتہ نہ کسی چیز کا، ہم کہیں گے پیر صاحب جی، بڑے پیر صاحب ہیں جی، بس پیر صاحب کہتے رہے۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ مرید کا ہے مرشد پر، بشرطے کہ وہ مرشد متبع شریعت ہو۔ اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات سنا دوں، لیکن اس سے پہلے ملتان میں پروفیسر ابوالکلام صاحب کے نام سے اکثر ساتھی واقف ہوں گے۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ان کے ایک مسجد میں کورس مکمل ہوا تو بیان کے لیے میں نے جانا تھا۔ میں جیسے بیان کے لیے بیٹھا کرسی پہ تو کتوں جیسے آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے بیان شروع کرنے سے پہلے پوچھ رہے یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسی گلی میں تھوڑا آگے جائیں تو یہ وہاں وہ شیشے والے پیر صاحب ہیں، کناتے لگی ہوئی، ان کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ آوازیں، کہنے کہ وہ جو مریدین ہیں نا وہ کتے کی شکل بنا کے یوں ہاتھ بھی زمین پہ رکھتے اور اس طرح آگے کے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہم پیر کے کتے ہیں، ہم پیر کے کتے ہیں، پھر کتوں کی آوازیں نکال کے آگے جا کے پیر کا پاؤں چوم کے واپس آ جاتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اگر
دنیاوی اغراض کی بنیاد پہ اس لائن کو پکڑیں گے تو پھر انسان نے پھر جانوری بنیں گے. تو مرید کا اعتماد مرشد پر ہونا بھی چاہیے، فائدہ بھی تب ہوگا لیکن بشرطے کہ مرشد متبع شریعت. اس میں آپ کو ایک بہت عجیب بات بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر کے ساتھ ہی چھوٹی مسجد بنوائی تھی. وہاں آپ کا درس بھی ہوتا تھا، نمازیں بھی ہوتی تھی. جمعے کی نماز کے لیے آپ جامع مسجد دہلی میں تشریف لاتے تھے. آپ کا ایک شاگرد تھا جو عالم بن چکا تھا اور وہ آپ سے بیعت بھی تھا. علم کے ساتھ ساتھ یہ طریقت کا سلسلہ بھی ساتھ چلتا تھا. وہ شاگرد جو عالم بن چکا تھا اور آپ سے وہ باقاعدہ بیعت بھی تھا، اس کی بچی کی شادی کا موقع آیا. اس نے احسن طریقے سے بچی کو نکاح ہوا، شادی ہوئی اور برات کے ساتھ روانہ کر دیا. یہ خوشی خوشی حضرت کی خدمت میں آئے کہ میں جاؤں، میرے مرشد بھی ہیں، استاد حدیث بھی ہیں، میں انہیں خوشخبری سنا دوں. جیسے ہی آ کے بیٹھے اس نے ساری بات بتلائی تو حضرت نے اپنی جیب سے پیسے نکالے. توجہ کرنا، کہیں سمجھنے سے پہلے آپ کچھ اور ہی نہ بنا دینا. پیسے نکالے، کہا بیٹا یہ پیسے لے لو، بازار میں چلے جاؤ، معلوم کرو کہ وہ چکلا کس مقام پر ہے. جہاں گناہوں کا دھندا ہوتا ہے وہ چکلا کس مقام پر ہے، وہاں جا کے منہ مانگی فیس دے دینا اور انہیں کہنا کہ میں نئے شکار کا میلاب چاہتا ہوں. اب وہ سن رہا، اس کے پسینے چھوٹ رہے کہ حضرت مجھے کیا کہہ رہے. پسینے چھوٹ گئے. آخر کار وہ پریشان ہو کے اٹھ کے چلا گیا. حضرت یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، میں عالم ہوں، بازار میں نکلوں، ایسی جگہ کی معلومات لوں، یہ کیسے کروں. اٹھ کے چلا گیا. تھوڑا سفر کیا، سوچنے لگا کہ میرے استاد بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، متبع شریعت بھی ہیں، وہ اگر مجھے ایک بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوگی. واپس پلٹا، حضرت کی خدمت میں آ کے پھر خاموش ہو کے بیٹھ گیا. حضرت نے پھر پیسے نکالے، بیٹا یہ لو جاؤ. نہ چاہتے اس نے پیسے لیے اور بازار میں نکلا. اپنے چہرے کو چھپاتے چھپتے چھپاتے معلومات لی. آخر کار اس مقام پہ پہنچا. وہاں جا کے انہیں کہا کہ میں نئے شکار کا میلاب چاہتا ہوں. منہ مانگی فیس دی. کمرہ اور وقت متعین ہوا. اس کے مطابق جب اس کمرے میں داخل ہوا، اللہ کی شان اسی اپنی بیٹی سے ملاقات ہو گئی. بیٹی نے باپ کو دیکھا تو دوڑ کے باپ سے لپٹ گئی، باپ کے قدموں سے زمین نکلی. تب جا کے پتہ چلا یہ تو بخوشی خوشی برات کے ساتھ روانہ کر چکا تھا. راستے میں ڈاکو نے برات کو لوٹا، اس دلہن کو اغوا کر کے اس چکلے پہ بیچ کے چلے گئے تھے. اللہ نے حضرت شاہ صاحب کے دل پہ الہام اور کشف کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی. اس نے جیسے کیسے ہوا منہ مانگے پیسے دیے، بیٹی کو باعزت لے کے گھر پہنچا. جب اسے گھر پہنچا دیا پھر فوری طور پہ اپنے استاد کی خدمت میں آیا، قدموں میں پڑ کے رونے لگا. حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. اگر میں آپ کی بات میں اعتماد نہ کرتا، آج شہر کے لوگ شہر کے سامنے میرے اور میری بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی. اگر مرشد متبع شریعت ہے، شریعت کو جاننے والا ہے، پھر مرید کی کامیابی ہی ماننے اور اعتماد کرنے میں. لیکن آج کل جو ہمارے اور آپ کے علاقے میں خاص طور پہ یہ ملتان کا جو علاقہ ہے، بڑی عجیب صورت ہے. تو ایک اعتماد کا زاویہ وہ مرید کا ہے مرشد پر، اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ امتی کا ہے اپنے نبی پر. امتی اپنے نبی پہ اعتماد کرتا ہے، نبی کی بات پہ یقین رکھتا ہے. ایک موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی تشکیل فرمائی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. آبادی سے باہر چلے جاؤ، ایک عورت سفر کرتی تو نہیں تنہا آئے گی، جب آئے تو اسے روک لینا، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، وہ رکا لے کے میرے تک پہنچا دینا. یہ آبادی سے باہر جا کے انتظار کرنے لگے. انتظار کرتے کرتے کافی دیر بعد دیکھا ایک خاتون جو تنہا تنہا سفر کرتے ہوئے آ رہی ہے. قریب آئی تو انہوں نے کہا بی بی جو رکا لائی ہمارے حوالے کر دے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی رکا نہیں. صاف انکار کر دیا بڑے اعتماد سے. صحابہ نے بظاہر جو اس کا تھوڑا بہت سامان تھا اس کی تلاشی لی.
رکا کوئی نہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جو ظاہری آنکھ دیکھ رہی تھی، عقل اس کے مطابق سوچنے پہ مجبور ہونے لگی۔ اتنے میں حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے مخاطب ہوئے، فرمائے دیکھو میری نظر کچھ دیکھے کہ اس کے پاس رکا نہیں، میری عقل کچھ سوچے کہ رکا نہیں، لیکن جب میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ اس کے پاس رکا ہے تو یقیناً موجود ہے۔ یہ کہ حضرت علی نے عورت کو دھمکایا، علی کی دھمکی تو عورت گھبرا گئی، رکا نکال کے حضرت علی کے ہاتھوں کے حوالے کر دیا۔ ایک امتی کا اپنے نبی کے فرمان پہ اعتماد اور یقین کا یہ نتیجہ نکلا، اللہ نے تمام مسلمانوں کو کفار کی سازشوں سے محفوظ فرما لیا۔ تو نبی امتی نبی پہ اعتماد کرتا ہے اور اس کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ معراج سے جب واپسی ہوئی، آپ نے واقعہ سنایا، ابو جہل نے سن لیا، وہ تو ویسے کان لگائے پھرتا تھا وقت کہ نیا دعویٰ کر دیا کہ رات کے ایک حصوں میں گیا ہوں، جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، اتنے تھوڑے وقت میں کہ بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، جو ساری صورتحال۔ ابو جہل فوراً گھر سے نکلا ابو بکر کے دروازے پہ۔ اب یہ بات ابو بکر تک نہیں پہنچی تھی، ابو جہل پہلے سن چکا تھا۔ دستک دی، ابو بکر آئے۔ ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ایک بات پوچھنے آیا ہوں، پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے گا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، آپ یقین کرو گے؟ ابو بکر نے اس وقت دو جملے کہے۔ پہلی تو یہ بات کہی کہ بظاہر تو ناممکن ہے، یقیناً بظاہر تو ناممکن تھا، اسباب کے تحت تو یہ معراج کا معاملہ تو ناممکن تھا۔ اور دوسری بات کہی کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو وہی کا معاملہ عقل میں کہاں آ سکتا ہے؟ ابو جہل نے سنا تو خوشی سے جھوم اٹھا کہ جواب تو میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے۔ کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا ہے۔ جب ابو بکر نے جملہ سنا تو فرمایا ابو جہل پھر تو بھی سن، اگر میرے محبوب کا دعویٰ ہے میں بغیر کسی شک و شبہ کی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی یقین اور اعتماد کا نتیجہ تھا ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ تو امتی نبی پہ اعتماد کرتا ہے اور اس میں امتی کی کامیابی ہی اسی میں ہوتی ہے۔ اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ بندے کا ہے اپنے رب پر، بندہ اپنے رب پہ اعتماد اور یقین رکھتا ہے کہ جو حال بھی میرے پہ آتا ہے یہ میرا مالک بھیجتا ہے، کوئی بندہ کسی بندے پہ حال نہیں بھیج سکتا، یہ مالک اپنے بندے پہ بھیجتا ہے اور حقیقت میں اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ خوشی کا حال ہے یا غمی کا، صحت کا حال ہے یا بیماری کا، فراوانی کا حال ہے یا تنگدستی کا، وصل کا حال ہے یا فراق کا، کیونکہ ہر شخص 8 حالات میں آزمایا جاتا ہے۔ اس میں سے ہر حال اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ تو بندہ اپنے رب پہ اعتماد اور یقین رکھتا ہے کہ میرے رب نے میرے پہ جو حال بھیجا ہے اس میں میری ہی بھلائی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حال آتا ہے اس میں اسی بندے کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس میں میں آخری چھوٹی سی بات کہہ دوں، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک بھیڑی پہ چند گھر تھے، اس میں ایک میاں بیوی اولاد تھی نہیں، اپنے مدد آپ کے تحت اپنا چھوٹا زمیندارہ چلاتے تھے۔ اللہ کی شان ایک دن انہوں نے جو کتا پالا ہوا تھا زمینوں پہ وہ مر گیا۔ جب خاون شام کو گھر آئے بیوی پریشان، تو کتا مر گیا، چوکیداری نگرانی کا معاملہ کس طرح ہوگا؟ خاون کوئی صحیح العقیدہ تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا دیکھو اللہ نے مارا ہے، اس میں میری تیری کوئی خیر ہوگی۔ پھر خاون نے سمجھایا، وہ خاموش ہو گئی۔ چند دن گزرے، گدھا مر گیا۔ اب یہ اور پریشان کہ ہم سامان رکھ کے ادھر ادھر لے جاتے تھے، ہماری تو کوئی مدد کرنے والا نہیں، اب ہم کمزور پڑ چکے، اب کیا بنے گا؟ رو رہی ہے، پریشان ہے۔ خاوند آیا، اس کے سامنے بات رکھی، اس نے پھر حوصلہ دیا، اللہ کی بندی حوصلہ کر، رب نے مارا ہے، ہم نے تو نہیں مارا، تو اللہ کی طرف سے موت آئی ہے تو اس میں میری تیری کوئی بھلائی ہوگی۔ پھر اسے سمجھایا، خاموش ہو گئی۔ چند دن گزرے، ایک مرغا گھر میں پالا تو وہ مر گیا، اب تو بیوی سنبھلتی نہیں،
چیختی ہے، رو رہی ہے، تو میری بات نہیں مانتا، جا کے کہیں حساب کتاب کروا، فال نکلوا، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ لیکن وہ بڑا سمجھدار تھا خاوند، اس نے سوچا یہاں مرغا مرا ہے، بیوی کے شور میں آ کے حساب کتاب کے لیے چلے گئے تو وہاں بکرا دینا پڑے گا، اسی کو یہی قابو کر لو، بکرا تو بچتا ہے۔ پھر اس نے سمجھایا، بیوی نے سوچا کہ اس نے ماننی تو ہے نہیں بات، خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، ان کی ایک بہت پرانی دشمنی تھی، بہت پرانی۔ کچھ عرصے بعد دشمنوں کو موقع ملا، انہوں نے رات کے آخری حصے میں حملہ کر دیا، بس جو ہاتھ لگا مار دیا، جو سامنے آیا مار دیا، جو ہاتھ لگا لوٹ لیا۔ صبح ہوئی، قیامت صغریٰ برپا ہے، یہ میاں بیوی اٹھے، باہر لوگ جمع ہے، بستی ویران، بھئی یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم کہاں تھے؟ ہم تو گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اب لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا کہ دشمن نے انہیں کچھ نہیں کہا، شاید انہوں نے انہیں دشمن کو راستہ دیا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک شخص تھا سمجھدار سنجیدہ، اس نے سوچا کہ پہلے اس کا تعلق ادھر دشمنوں کی طرف بھی تھا، یہاں بھی تھا۔ اس نے سوچا پہلے میں معلومات لیتا ہوں کہ واقعی انہوں نے تو راستہ نہیں دیا۔ اسے وہاں جا کے معلومات لی طریقے سے، ترتیب سے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارا وہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، ہم نے رات کے حصے میں حملہ کیا۔ ہاں، کسی گھر سے گدھے کی آواز آئی، کسی کے گھر سے کتے کی آواز آئی، کسی کے گھر سے مرغے کی آواز آئی، جہاں کہیں سے کوئی آواز آتی ہم سمجھ جاتے گھر والے گھر موجود ہیں، ہم حملہ کر دیتے۔ انہوں نے کہا ایک گھر تم نے چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں یاد آیا، ایک گھر ایسا تھا جس گھر سے کسی جانور کی آواز نہیں آئی، ہم سمجھے گھر والے گھر نہیں، ہمارے قدم ادھر بڑھے نہیں۔ جب یہ بات واپس پہنچی تو خاوند نے بیوی سے کہا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اس میں میری تیری خیر ہوگی، اللہ نے جانوروں کی جانیں لے لی مگر میری تیری جان کو بچا لیا۔ تو بندہ رب پہ اعتماد اور یقین رکھتا ہے کہ رب کی طرف سے جو حال آیا ہے اس میں میری ہی بھلائی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ تو یہ بچوں پہ اعتماد، اس ادارے کی محنت، اس ادارے کے اساتذہ کی کاوش، جس کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے اس ادارے نے اپنی کارکردگی رکھی ہے کہ بچوں کے سینے میں قرآن مکمل ہونے کے بعد آج ان کے سر پہ دستار کو سجا دیا گیا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک یہودی تاجر تھا، سلام بن جبیر اس کا نام تھا۔ مکہ مدینہ کی تجارت ملک شام سے ہوتی تھی۔ ایک دن یہ بھی ملک شام گیا، تجارت سامان خریدتا ہوا دن کے آخری حصے میں واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک آواز کان پہ پڑ گئی کہ ایک مالک اپنے غلام کو فروخت کر رہا ہے لیکن قیمت بہت کم بتا رہا ہے۔ اس کے قدم رک گئے، اتنے کم قیمت والا غلام۔ جب قریب گیا سے دیکھا تو وہ سمجھ گیا اس کی قیمت کم کیوں ہے۔ وہ سادہ شکل، سادہ مزاج، بالکل کمزور جسم والا تھا، کوئی زیادہ بھاری کام کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس نے سوچا چلو خرید لیتا ہوں، بہت ہی کم قیمت ہے، کچھ نہ کچھ نفع حاصل ہو جائے گا۔ اس نے مال تجارت تھا اسے بھی خریدا، مدینہ منورہ پہنچا۔ اگلے دن مدینہ کی منڈی کے ساتھ اس سڑک کے قریب اپنا سامان تجارت پہ لگا دیا، غلام کو کھڑا کر دیا کہ جب تک تیرا کوئی خریدار نہ ہے تو یہاں کھڑا رہنا ہے۔ مال تجارت ہاتھوں ہاتھ بکا، لیکن یہ نوجوان، یہ غلام جو انتہائی کمزور اور نحیف جسم والا تھا اپنے خریدار کے انتظار میں کھڑا ہے، لیکن وہ اتنا بے قیمت ہے، اتنا بے قیمت ہے کہ کوئی اس کی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں پھیل گئی، فلاں تاجر ایسا بے قیمت غلام خرید کے لایا جس کی کوئی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک خاتون تھی جو 3 دن سے یہاں سے آتی جاتی گزرتی، اس نوجوان کو کھڑا ہوا دیکھتی تھی، وہ تپتی دھوپ میں بھوکا پیاسا اپنے خریدار کے انتظار میں کھڑا۔ اس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس نوجوان کی قیمت ڈال دی۔ اب یہ بات پھر اطراف میں پھیل گئی، فلاں خاتون نے فلاں بے قیمت غلام کی قیمت لگا دی، وہ اسے خرید کے گھر لے گئے، صرف ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔ اللہ کی شان ایک دوسرا قافلہ جو مکہ سے ملک شام چلا تھا، واپسی پر انہوں نے مدینہ میں پڑاؤ ڈالا، کچھ دن ٹھہریں گے پھر اگلا سفر کریں گے۔ اس میں مکہ کے ایک مشہور تاجر ابو حذیفہ بھی شامل تھے۔ یہ باتیں علاقے میں گردش کر رہی تھی کہ اس تک بھی پہنچی۔ اس نے کہا کہ میں اس خاتون سے ملاقات چاہتا ہوں، میں اس سے مل کے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وقت اور مقام طے ہوا، خاتون سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران ابو حذیفہ کے دل میں یہ بات آ گئی، یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والی ہے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والی ہے۔ واپس اپنے قافلے میں لوٹا۔ اگلے دن اس خاتون کے ماں باپ
बाप की तरफ शादी का पैगाम भेज दिया। माँ बाप ने सोचा मक्का के एक नौजवान ताजिर है, इससे बेहतर हमारी बेटी का कौन सा रिश्ता होगा। उन्होंने हाँ कर दी, रिश्ता हुआ, शादी हो गई। कुछ अरसा गुजरने के बाद इस अबू हुज़ैफा ने कहा मैं मक्का जाना चाहता हूँ, अजीज व अकारीब दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, अपनी शादी की खुशखबरी भी दे दूं, अपने इस सफर की कारगुजारी भी सुना दूं। बीवी ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। उसने अपने गुलाम जिसका नाम सालिम था, हजरत सालिम को भी साथ लिया। मक्का मुकर्रमा पहुंचे, रात गुजरी, सुबह हुई। अबू हुज़ैफा ने कहा यहाँ मेरे एक बहुत बड़ा जिगरी दोस्त है, वो भी बहुत बड़ा ताजिर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बीवी अपने गुलाम को लेकर साथ चलती हैं। जब दोस्त से मुलाकात हुई, गुफ्तगू के दौरान अबू हुज़ैफा ने महसूस किया मेरे दोस्त का अंदाज बदला बदला है, कैफियत में तब्दीली है। तो कहने लगे उस्मान क्या बात है, आपके अंदाज में तब्दीली है, गुफ्तगू बदली है। हजरत उस्मान गनी ने कहा अबू हुज़ैफा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। ताल्लुक इतना था। अबू हुज़ैफा भी महबूब के कदमों में पहुंचे और वहां जाके जोड़े ने ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल करने के बाद इस्लामी तालीमात में उसकी बीवी जिसका नाम शबीता था, जब उसने सुना गुलाम को आजाद करने में ये फजाइल है, अल्लाह की शान, उसने अपने गुलाम हजरत सालिम को आजाद कर दिया। हजरत सालिम आजाद तो हो गए लेकिन बेकरार हो गए कि मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि देखो अब आप अपने इरादे के खुद मालिक हो, अपने ख्वाहिश के खुद मालिक हो, लेकिन हम आपकी सरपरस्ती करेंगे। इससे पहले गुलामी में आप ना अपने इरादे के मालिक थे ना अपनी चाहत के मालिक थे। अब उससे पूछा, हजरत सालिम से पूछा बताओ आप क्या काम करना चाहते हो। सालिम ने कहा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मुझे किसी कुरान के दरसगाह में दाखिला दिलवा दो। मालूमात ली, मक्का मुकर्रमा में कुरान की दरसगाह में हजरत सालिम को दाखिल कर दिया। शौक था, मेहनत की, अल्लाह की शान, थोड़े ही अरसे में हाफिज कुरान नहीं बल्कि कारी कुरान बन गए। इतना खूबसूरत लहजा और अंदाज रब ने दिया, सुनने वाले के कदम रुक जाया करते थे। आप कारी कुरान पे मारूफ हो गए। अल्लाह की शान, जब पहला काफिला मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके जा रहा था, उसमें हजरत सालिम को कारी कुरान होने की बुनियाद पे शामिल किया गया। जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मस्जिद कुबा जाते हैं, वहां जाके काफिले वालों ने हजरत सालिम को इमाम बना के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मुख्तसर ये कि एक वो वक्त आया, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जैसी शख्सियत वो मक्का से मदीना आती है, मदीना में मस्जिद कुबा जाते हैं, नमाज का वक्त हुआ। हजरत सालिम जो बिल्कुल बेकीमत था, जिसकी कोई कीमत लगाने के लिए तैयार नहीं, जो अपने खरीदार के इंतजार में खड़ा, कोई खरीदार बनने के लिए तैयार न था, हजरत सालिम मुसल्ले पे मुक्तदा बन के खड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन जैसी शख्सियत उनके पीछे मुक्तदी बन के नमाज अदा कर रही है। ये अज़मत हजरत सालिम को अगर मिली है तो कुरान की बदौलत मिली है। दुआएं अल्लाह ताला इन बच्चों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। और जितने बच्चे, तकरीबन 80 की तादाद में बच्चे यहाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं, 100 की तादाद में छोटे बच्चे जो नाज़रा कुरान पढ़ रहे हैं, इसी तरह बच्चियों का सिलसिला अल्लाह ताला इस काम में और बरकत अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब कारी अब्दुर्रहमान से रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके लिए सदका जारिया बनाए, और इन भाइयों की मेहनत कावश में और जो साथी इनके बाजू बन रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ इज्जत में बरकत अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।